اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لسنرز اینڈ ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج سے ٹھیک almost 5.5 months earlier in January 2023 سویڈن میں قرآن حکیم کو ان اسٹاک ہوم جلایا گیا. ایک مرتبہ پھر عید الاضحیٰ کے موقع پہ وہی کام دوبارہ دہرایا گیا. قرآن حکیم کو مسجد کے باہر عید کے دن جلا کر دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ کا قرآن، آپ کی کتاب، آپ کی مقدس کتاب کلام اللہ محفوظ نہیں ہے، ہم جب چاہیں اس کو جلاتے رہیں. اور اس دفعہ اس بدبخت نے قرآن حکیم کے نسخہ کو جلایا ہی نہیں بلکہ اوپر پھینک کے ہوا میں فٹ بال کی طرح اپنے پیروں سے الیاذ باللہ اس کو کک کیا اور دور پھینکا. اور پھر جو پورک ہے، سور کا گوشت، وہ کاٹ کے اس کے ٹکڑے اس کے پاس موجود تھے، اس نے قرآن حکیم کے اوپر ڈالے. وہ جانتے ہیں کہ اس قرآن حکیم کے اندر اسی سور کو سب سے ناپاک اور غلیظ اور نجس کہا گیا ہے. مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ہارٹ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. یہ کوئی انڈیویجول ایکٹ نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو بار بار کسی نہ کسی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. کبھی یہ قرآن حکیم کو جلاتے ہیں، کبھی یہ قرآن حکیم کے اوپر پورک ڈالتے ہیں، کبھی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. حالانکہ مسلمانوں نے اس کے مقابلے میں مسلمانوں نے کبھی بھی کسی بھی مذہب کی مقدس کتاب کو نہ جلایا ہے. ہمارے قرآن حکیم کو جلایا جاتا ہے لیکن اس کے ریاکشن میں کسی بھی مسلم کنٹری میں، پاکستان میں یا دیگر بڑے مسلم ممالک میں کبھی بھی بائبل کو یا تورات کو یا دیگر جو مذاہب کی مقدس کتابیں ہیں، نہ ان کو جلایا جاتا ہے، نہ ان کے مقدس مقامات کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. پوری دنیا میں انٹرفیتھ ہارمنی کی بات ہوتی ہے، انٹرفیتھ ڈائلاگ کی بات کی جاتی ہے، انٹر ریلیجس ہارمنی اینڈ ٹرینکویلٹی کی بات ہو رہی ہے. تو یہ لوگ جو پاکستان میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں انٹر فیتھ ہارمنی کا درس دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سویڈن میں جائیں، وہ یورپ میں جائیں، وہ اسکینڈینیویا میں جائیں، ان لوگوں کو بتائیں کہ انٹر فیتھ ہارمنی کیوں ضروری ہے. انٹر فیتھ ہارمنی مسلمانوں کی ضرورت آج نہیں ہے بلکہ غیر مسلم کی ضرورت ہے، عیسائیوں کی ضرورت ہے، یہودیوں کی ضرورت ہے، ہندوؤں کی ضرورت ہے، جو مقدسات کا خیال نہیں کرتے، جو مقدس مقامات کا خیال نہیں کرتے، جو مقدس ہستیوں کا خیال نہیں کرتے. کبھی ان کے خاکے بناتے ہیں، کبھی ان کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی مقدس کتابوں کو جلاتے ہیں. پوری دنیا میں مسلمانوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. اگر کبھی ایسا ہوا ہے تو وہ محض انڈیویجول ایکٹ ہے، وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. لیکن نان مسلم جو ہیں اور اسکینڈینیویا خاص طور پہ اور سویڈن اینڈ ڈنمارک، یہ ہمیشہ سے یہ کام کرتے رہے ہیں، بار بار کرتے رہے ہیں، جان بوجھ کے کرتے رہے ہیں. اگر ان کو سزا دی جاتی، اگر وہاں کی حکومتیں سیریس ہوتی تو یہ ایسے ایکٹس کبھی بھی دوبارہ نہ ہوتے، ان کی ری اکرنس نہ ہوتی. اور بعض لوگ بڑی سادگی میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ جی اسلاموفوبیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ اسلاموفوبیا نہیں ہے، یہ سیدھی سیدھی کھلم کھلا اسلام دشمنی ہے جس کا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں مختلف ٹائمز میں مختلف طریقوں سے. تو اس کی صرف مذمت کرنا کافی نہیں ہے، اب وقت اس کی مرمت کا ہے کہ ہمیں ان کی مرمت کرنے کی ضرورت ہے. جو باز نہیں آتے، جو بار بار کہنے کے باوجود، بار بار سمجھانے کے باوجود، بار بار مذمتی قراردادیں پیش کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے اس عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اور اس دفعہ آپ دیکھیں کہ عید کے موقع کو سلیکٹ کیا گیا، مسجد کے مقام کو سلیکٹ کیا گیا. اور جو ابھی 5 ماہ پہلے جنوری میں جو ایکٹ انہوں نے کیا تھا، صرف قرآن حکیم کو جلایا تھا، اس دفعہ جلایا بھی ہے، اوپر پھینک کے اپنے پیروں سے کک بھی کیا ہے، اوپر پورک بھی ڈالا ہے، زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ مسلمانوں کو چیلنج کیا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو. اور ہمیں اس وقت سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ جو ٹرینڈز چل رہے ہیں وہ صرف مذمت کے الفاظ کے نہیں ہونے چاہیے بلکہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اب ان کی مرمت ہونی چاہیے. مسلمان حکومتوں کو مل کے ان کی مرمت کرنی چاہیے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کے ایکٹس کے بعد اگر کوئی مسلمان نوجوان جذباتی ہو کے ایسے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو پھر پوری دنیا مل کے کہتی ہے کہ مسلمان انتہا پسند ہیں، مسلمان شدت پسند ہیں، مسلمان دہشت گرد ہیں. اور ہم اس لیبل کو انفارچونیٹلی اپنے لیے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو اب ٹائم ہے کہ ہم یہ ٹرینڈ چلائیں کہ نہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں، مسلمان انتہا پسند نہیں ہیں. مسلمانوں میں دوسرے مذاہب کا ادب اور احترام موجود ہے. ان فیکٹ جو دوسرے لوگ ہیں، جو نان مسلمز ہیں، پرٹیکولرلی یہ اسکینڈینیوین کرسچنز جو
جو اصل میں انتہا پسند ہیں، جو شدت پسند ہیں، اور یہ دہشت گردی ہے۔ قرآن حکیم کو، مقدس کتاب کو جلانا، اس کی بے حرمتی کرنا، اس کو پیروں کے نیچے روندنا، یہ بہت بڑی دہشت گردی ہے، یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ اس کے نتیجے میں اگر کوئی ریئیکشن سامنے آتا ہے تو اس کو تو دہشت گردی کہہ دیا جائے گا، لیکن اس عمل کو دہشت گردی نہیں کہا جاتا۔ تو میں تمام دوستوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ٹرینڈ چلائیں کہ یہ دہشت گردی ہے، یہ انتہا پسندی ہے، ان دہشت گردوں کو پکڑنا چاہیے، ان کو سزائے موت ملنی چاہیے، تاکہ دنیا میں یہ مائنڈ سیٹ ختم ہو کہ مقدس کتابوں کو جلانا، ان کی بے حرمتی کرنا، ان کو پیروں کے نیچے روندنا اور ان کے ماننے والوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا، ان کے جذبات کو ابھارنا کہ وہ شدت پسندی کی طرف جائیں۔ اور ایک دفعہ پھر کہ یہ مذمت کا نہیں، مرمت کا وقت ہے، اور یہ مرمت کی ذمہ داری تمام مسلمان حکومتوں اور تمام مسلمان افواج کی ہے۔